بخشش کی گھٹا ہے، لیکن اکیلا نہیں ہوں میں نے یہ سب ملکوں کا ذکر کر کے اور آپ کو جو اکٹھا کیا ہے ایک گلدستے کی صورت میں، یہ اس کا آپ نے سبحان اللہ کی صورت میں اظہار کرنا ہے۔ کیسے؟ بس ایسے ایک دفعہ ذرا بلند آواز سے کہہ کے دکھائیے، ایک اور مرتبہ بلند آواز سے کہہ لیجیے۔ ہاں، یہ کیفیات جو دیکھیے آپ بھی گھر بیٹھ کر، جو حقیقت ہے سچی بات، گھر بیٹھ کر کیا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر نہیں سکتے تھے؟ کر سکتے تھے نا، سن سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو اپنے اپنے انداز میں نوازا ہے، اور آپ میں سے ہر شخص کو نوازا ہے۔ ہم جو پاکستان سے آئے تو کیا پاکستان میں کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی جہاں ذکر کیا جاتا؟ بچی تھی نا۔ یہاں ہم سب کے اکٹھے ہو جانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہی ہے کہ ہم مل کر حضور کی بارگاہ میں ایک گلدستے کی طرح پیش ہو جائیں، اور اس میں آپ کا زیادہ اہم کردار ہے، اس لیے کہ میں یقین رکھتا ہوں ہمارا آنا اتنا اہم نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، میں تو گنہگار ہوں، میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کا آنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، جس کا آنا اللہ کو محبوب ہوگا، جس کے آنے کی وجہ سے ہم سب کا آنا بھی قبول ہو جائے گا۔ تو ایسی محبتوں کا اظہار کیجئے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ کئی بار اللہ کا ولی ہوتا ہے بندہ، اللہ کی ولایت کے منصب پر فائز ہوتا ہے، لیکن اسے خود معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی ولایت کے منصب پر فائز کر رکھا ہے۔ تو اس لیے بڑی محبتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کی بھی حاضری، ہم سب کی حاضری کی قبولیت کا باعث ہو، آپ کوشش کیجئے کہ محبتوں کے ساتھ اب بلند آواز سے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، آقا کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے۔ اور شعر قابل توجہ ہے کہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، اور ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، آقا عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے۔ اور وہ ایک خاص شعر اس میں کہ اگر آپ آسمان کو دیکھیں تو دور سے جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے، جھکا ہوا کس لیے دکھائی دیتا ہے؟ شاعر نے اسے منظوم کیا، ذہن میں رہے آقا کا سفر معراج۔ بہت بلند آواز سے سبحان اللہ چاہوں گا، جڑیے گا اس شعر کے ساتھ کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کم عمر تھے، دائی حلیمہ کے پاس ہوا کرتے، دائی حلیمہ ایک نظر بھی آپ کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا کرتی۔ ایک دن اپنی بیٹی کو کہا کرتی، جو آقا علیہ السلام کی بڑی رضائی بہن تھی، ان سے کہا کرتی کہ محمد کا خیال رکھا کرو۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، دائی حلیمہ کہیں باہر کام سے گئیں، گھر پر لوٹی،
بیٹی کو بھی نہ پایا، محمد کو بھی نہ پایا۔ دوپہر کا وقت ہے، سخت دھوپ ہے، سورج اپنی تمازت بکھیر رہا ہے۔ پریشان ہو گئی، خیال آیا کہ میں نے بیٹی کو کتنی بار کہا ہے کہ محمد کو باہر نہ جانے دیا کرو، دیکھو کتنی دھوپ ہے، اگر محمد کو کچھ ہو جائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ دوڑتی دوڑتی باہر آئیں، بیٹی کو پا لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پا لیا، واپس لوٹ رہے ہیں۔ بیٹی سے کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں کتنی بار کہا کہ محمد کو لے کر باہر نہ آیا کرو، اسے کوئی تکلیف پہنچے گی، اسے کچھ نقصان ہو جائے گا۔ کتنی سخت دھوپ ہے، سورج اپنی تمازت کے عروج پر ہے، تم نہیں مانتی۔ ڈانٹ سنتی رہی بیٹی۔ جب اماں جان خاموش ہو گئیں تو آہستہ سے کہنے لگیں، اماں جان سورج تو یقیناً اپنی تمازت بکھیر رہا ہے اور دھوپ بھی بہت تیز ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں محمد چلتے ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کیے رہتا تھا۔ ارے دھوپ تو محمد پر لگتی ہی نہیں تھی، ایک بادل کا ٹکڑا تھا جو ہمیشہ محمد پر سایہ فگر رہتا تھا۔ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ اور اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔